عزیزان گرامی وقار، آج اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر میدان میں اتر جاؤ، ہر فیلڈ میں اتر جاؤ۔ جب مقابلہ کرنا ہی ہے تو مردانگی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ میں مقابلے کا مطلب تلوار، لاٹھی، تیر، گولی، بندوق کی بات نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے پاس آج بھی راستے کھلے ہوئے ہیں۔ کس نے تمہیں روکا ہے کہ میدان علم میں پیچھے رہو؟ علمی میدان میں تم آگے بڑھتے۔ آج حالات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اکثر ہائیسٹ ان کی تعلیم 12ویں 15ویں تک ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر واپس چلے آتے ہیں رکشہ چلانے کے لیے۔ کیوں؟ کس نے تمہیں یہ چیزیں روک رکھا ہے؟ تم چاہتے ہو تو آج بھی بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیتے ہیں۔ علم کا میدان آج بھی کھلا ہے۔ اللہ نے تمہیں ذہنیت عطا کی ہے، عقل عطا کیا ہے، اور اس عقل پاک کو استعمال کر کے تم اپنے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، اسلام ترقی کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتا، نہ تمہاری داڑھی نہ تمہاری ٹوپی، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر کامیابی کا راستہ میرے نبی کے قدموں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ تم اپنی طاقت منوا سکتے۔ آج لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں مار رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بھڑکاؤ بھاشنیں کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ آپ سارے لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں، جواب آپ دیجئے مفتی صاحب، آپ بیانوں میں جواب دے دیجئے۔ کیا یہ جواب ہے؟ صرف ہم ان کے بھاشنوں کی نندا کرتے ہوئے، اس کی مخالفت کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، آپ اتنے پر خوش ہو جائیں گے؟ جواب تو یہ ہوتا کہ جو قوم تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، تم کھڑے ہو جاتے اور ثابت کر کے دکھاتے، اللہ نے مجھے جو ذہن پاک عطا کیا، میں پورے ملک کو روشن کر کے دکھاؤں۔ یہ عزم کرتے ہوئے کوئی بچہ کیوں نہیں اٹھتا؟ اگر نوجوان یہ عزم کر لے تو ہر میدان میں کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ ہزاروں انجینئر بچے ہمارے پاس ہیں، ہزاروں ڈاکٹرز ہمارے پاس ہیں، لیکن یہ اگر متحد ہو کر کے یہ سوچ لیں کہ اسلام کسی کی ترقی کی آڑ نہیں بن سکتا، رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان بڑی داڑھی ہے، 22 سے 25 سال کی عمر کا ہوگا، میرے پاس آیا۔ انجینئرنگ کیا ہوگا، لیکن ذہن جب کام کرتا ہے تو بہت ساری ایجادات بھی ہوتی ہیں۔ اس نے ایک نئی ایجاد کیا ہے جو ابھی فی الحال کسی کے پاس نہیں ہے، فری انرجی جنریٹ کرنا، یعنی کرنٹ۔ یہ ہر ایک کا ایشو ہے آج۔ کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ یا پانی سے بن رہا ہے، کوئلے سے بن رہا ہے، یا پون چکی سے بن رہا ہے۔ جو کرنٹ کے سورسز ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں آج، اسی لیے بجلی مہنگی ہے۔ لیکن اس نوجوان بچے نے اس بات پر اپنا دماغ لگایا کہ میں کرنٹ ایسی چیز سے بناؤں کہ کوئی بھی سورس ایسا نہ ہو جو مہنگا ہو، ون ٹائم انویسٹمنٹ ہو، ایک بار ایک مشین لگا دی جائے تو 100 سال تک کرنٹ پیدا کرتی رہے، اور الحمدللہ اسے کامیابی ملی۔ اس نے نہ پانی سے، نہ کوئلے سے، نہ ہواؤں سے، نہ سولار سے، بلکہ میگنیٹ سے اس نے کرنٹ تیار کیا۔ چمک جو ہوتا ہے، مقناطیس، اس کے ذریعے سے اس نے ایک مشین بنائی، 2 فولادوں کو رکھ کر کے اس کی طاقت کے بیچ میں سے کرنٹ جنریٹ کیا، اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ 100 سال تک یہ مشین بغیر کسی خرچے کے کرنٹ پیدا کرتی رہے گی۔ اس ایجاد کو دیکھ کر دل میں بڑی خوشی ہوئی، اللہ کرے کہ اسے کامیابی ملے۔ اس کے پیچھے بہت سارے لوگ نان مسلم اپنی طرف بلانے کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں والے آتے رہے، لیکن اس نوجوان نے ہماری طرف آ کر کے ایک بات یہ کہی، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو یہ بتاؤں کہ رسول اللہ کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتا۔ عزیزان گرامی، یہ کامیابی کو چھونے والے وہ عزائم ہیں جو ہر بچے کے اندر آج ہونا چاہیے، ہر نوجوان کے اندر ہونا چاہیے۔ ان فاشسٹ تنظیموں کا اور ان پاکھنڈیوں کا مقابلہ صرف اور صرف بھاشنوں سے نہیں ہوتا۔ یہ جاہل ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، اس کے بدلے میں تم علم عام کرتے اور طاقت کے بل بوتے دنیا کو یہ بتاتے کہ الحمدللہ مسلمان پڑھی لکھی قوم کا نام ہے۔ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہمارے گھر کا کوئی بچہ جاہل نہیں رہے،
ہمارے گھروں میں کوئی بھی بچہ جاہل نہیں رہے. یہ تنظیمیں جو بنتی ہیں بہت ساری، عرس کمیٹی، کھچڑا کمیٹی، نیاز کمیٹی، کیا انہی کاموں کے لیے ساری کمیٹیاں ہیں؟ کچھ کمیٹیاں اس بات پر بھی بنتی کہ ہمارا بچہ جہاں تک آگے جائے ہم سب اس کے سپورٹ میں کھڑے رہیں. من نہ کردم شما حضر بکنیت. اگر بڑے لوگ آج ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج مال و دولت قوت عطا کیا ہے تو خود نہیں کر سکے تھے، تو ان بچوں پر اپنی محنت صرف کرو تاکہ وہ تمہارا ہی نہیں بلکہ پورے دین اسلام کا نام روشن کر سکیں. ایک زمانہ تھا 90 کی دہائی میں، آپ کو پتا ہے، ایک پنجابی سکھ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ مولانا آج جس طرح سے آپ کو آتنکوادی کہہ رہے ہیں 20-25 سال پہلے ہم کو کہتے تھے. 30 سال پہلے کی بات ہے کہ جہاں کوئی پنجابی نظر آئے، سکھ نظر آئے، اس کو خالستانی، اس کو آتنکوادی، اس کو ٹیررسٹ کہا جاتا تھا. یہ مشہور ہے بات. ان کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لیکن اس قوم نے سنگھرش کیا اور سٹرگل کیا، محنت بھی کیا. اپنی کمیونٹی کو اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کبھی نہیں کھوئی، اپنی شناخت نہیں بدلی، اور محنت کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو کہاں تک، ہندوستان کے پرائم منسٹر کی کرسی تک بھی پہنچایا. آج کوئی نہیں کہتا وہ کسی پولیس کو پکڑ کر کے سرے عام مار بھی ڈالے ہیں. دلی کی سڑکوں پر دیکھا ہے لوگوں نے کہ سکھوں نے کیا آتنک مچایا تھا، لیکن پھر بھی آتنکوادی نہیں کہلائیں گے، وہ ٹیررسٹ نہیں کہلائیں گے. وہ سارے لوگوں پر ٹریکٹر چڑھا کر کے لال قلعے پر جھنڈا بھی چڑھا دیں، آتنکوادی نہیں ہیں، وہ دیش بھکت ہیں. دنیا طاقت کی زبان جانتی ہے، دنیا صلاحیتوں کو ہی مانتی ہے. تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، دنیا تمہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھتی ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج ضرورت اس بات کی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انقلاب لا کر دکھایا تھا دنیا کو. جانتے ہیں حضور پاک نے سب سے بڑا ریولیشن جو پیش کیا دنیا میں، وہ علم کا انقلاب تھا. علم کا انقلاب. عرب میں لوگ جاہل تھے، قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں علم کو عام کیا. آج اسی بات کی ضرورت ہے، اپنی قوم کو جواب دینا ہے تو علمی میدان میں آگے بڑھو. ہمارے وہ انجینئرز بچے، ہمارے وہ ڈاکٹرز نئی نئی ایجادات کے ذریعے سے اپنے ملک کو بھی اور اپنے دین کو بھی روشن کریں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ نبی پاک کا غلام کسی میدان میں پیچھے نہیں رہ سکتا. دنیا تانا دیتی ہے تو تم تانے سن کر کے اپنے آپ میں نروس کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب دینے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ ہر میدان میں محنت کریں، ہر میدان میں محنت کریں. ایک ہی بات میں آپ کو بتا دوں، جب طلب ہوتی ہے تو ہر چیز حاصل بھی ہوتی ہے. آج میں ان بچوں کو جانتا ہوں جن کو اللہ نے ذہن سلیم عطا کیا ہے، عقل پاک عطا کیا ہے. وہ اگر تھوڑی سی محنت کر لیں تو بہت عروج اور ترقی کو پہنچ سکتے ہیں اور دنیا کو جواب بھی دے سکتے ہیں. IAS میں کتنی نمائندگی ہماری ہے، IPS میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہماری کتنی نمائندگی ہے، عدلیہ میں، ججز میں ہماری نمائندگی کتنی ہے. کیوں نہیں جانا چاہتے بچے؟ مین سٹریم سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں؟ کیا سارے ڈپارٹمنٹ کسی دوسری قوم کے لیے؟ نہیں میرے عزیزو، محنت تم نہیں کرتے اور پھر تانا یہ کیوں دیتے ہو کہ صرف تعصب کیا جاتا ہے؟ نہیں، تمہاری صلاحیتوں کو ماننا پڑے گا دنیا کو. تم صلاحیتیں لے کر کیا ہو؟ ابھی 2 سال پہلے جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے پڑھے ہوئے ایک عالم دین نے امتحان پاس کیا اور IAS آفیسر بنے. مولوی صاحب، مولانا مصباحی IAS آفیسر. انہوں نے ظاہر سی بات ہے ٹارگٹ بنایا ہوگا اور محنت کی اور کامیابی آئی. اور کبھی بھی یہ دین اسلام یا داڑھی ٹوپی تمہاری آڑ نہیں بن سکتی. ایک بات یاد رکھ لو، جب طے کر لو کہ مجھے اس ٹارگٹ کو پہنچنا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے خود ہی کھول دیتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے شاگرد امام محمد مشہور ہیں، چھوٹی عمر میں آ گئے تھے، چھوٹی عمر میں آئے تھے کہ امام اعظم کا شاگرد بننا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ چھوٹے تھے، یہ داڑھی بھی نہیں تھی، تو اپنے شاگردوں میں نہیں بٹھایا. کہا کہ بیٹا ابھی نہیں، اور تھوڑے دن کے بعد. تو وہ اصرار کرنے لگ گئے، کیا مجھے پڑھایا نہیں جا سکتا یا میں لائق نہیں ہوں؟ کیا بات ہے؟
جب امام اعظم نے دیکھا کہ اس بچے کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ٹالے تو کیسے ٹالے؟ بڑی بڑی عمر والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ایک بچہ بغیر داڑھی والا، بغیر مونچھ والا. تو امام اعظم نے صرف ٹالنے کے لیے کہا کہ میں صرف ان کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں. حفظ کر کے آؤ، قرآن حافظ بن کر کے آؤ، پھر میں پڑھاؤں گا. اس میں تو کچھ سال تو لگ ہی جائیں گے. امام اعظم نے یہ کہہ کر کے ان کو ٹال دیا کہ جب تک داڑھی آتی رہے گی تب تک تو حافظ بھی بن جائے. وہ امام محمد 8 دن کے بعد پھر واپس آ گئے. ایک ہی ہفتے کے بعد آئے اور کہا مجھے شامل کر لیجیے. کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، بھیجا نہیں تھا کہ حافظ قرآن بن کے آؤ؟ کہا میں حافظ قرآن بن گیا. 8 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا. جب طلب سچی ہوتی ہے تو یہ مکمل قرآن بھی 8 دنوں میں سینے میں آ سکتا. میرے عزیزوں، پھر دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے جو تم حاصل نہیں کر سکتے؟ کون سا ایسا تخت ہے اور کون سی ایسی کامیابی ہے جس کو چھو نہیں سکتے؟ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یقین محکم کا مطلب کیا ہے؟ پکا یقین ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مدد میری ہی کرے گا اللہ. یہ یقین محکم ہے. عمل پہ ہم کا مطلب کیا تھا؟ کنٹینیو کام کرنا ہی ہے، چھوڑنا نہیں ہے. کسی نے ادھر سے کھینچا، کسی نے ادھر سے کھینچا، مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے. عمل پہ ہم، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ جا کر کے اس عمل پہ ہم کا اثر دیکھنا چاہتے ہو، کسی وضو کے نل کے نیچے جا کر دیکھنا، پانی ٹپکتا رہتا ہے، نل بند کرنے کے بعد بھی قطرہ قطرہ ٹپکتا رہتا ہے. نیچے جو پتھر ہوتا ہے اس میں سوراخ ہو چکا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا ہے؟ میاں تم اپنی انگلی سے کسی پتھر کو سوراخ کر کے دکھاؤ، نہیں کر پاؤ گے، لیکن اس نرم قطرے نے پتھر میں سوراخ کیسے کیا؟ یہ اس کو کہتے ہیں عمل پہ ہم. کنٹینیو اگر کوئی کام کیا جائے، نرمی اگرچہ تمہارے اندر ہو، سوراخ تو پتھروں میں بھی اللہ خود پیدا کرتا ہے. سوراخ پتھروں میں بھی ہو جاتے ہیں، پانی کے قطرے سے ہو سکتے ہیں، تو تمہاری محنت سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہندوستان میں یہ سب درس کے لیے ماؤنٹین مین بھی موجود ہیں جنہوں نے پہاڑ کو کھود کر کے راستہ بنا دیا. اسی لیے ہمیں بچپن میں ہمارے استاد ایک نصیحت کرتے تھے، مشکلیں نیست کہ آسان نشوت، مرد باید کے ہراسان نشوت. دنیا میں کوئی مشکل ایسی ہے ہی نہیں جو آسان نہیں ہو سکتی، بس شرط یہ ہے کہ آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. تمہارا امتحان ہوگا اور اس کے بعد راستے کھولے جائیں گے. 3 چیزیں علامہ اقبال نے کہا ہے، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. یہ 3 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور کنٹینیو عمل کرنا ہے. 2 رکعت ہی پڑھنا ہے لیکن روز پڑھنا ہے. اور محبت فاتح عالم، دل کے اندر محبت ہر ایک کے لیے رکھا جائے. مومنین کے لیے دل میں الفت اور محبت رکھی جائے. پھر یہ اثر کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اقبال کہ جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یہ اللہ کی ذات پر یقین کرنا اور کنٹینیو عمل کرنا، یہ تمہارے ہاتھوں کی تلواریں ہیں. اسی سے پوری دنیا فتح کر سکتے ہو، پوری دنیا فتح کر سکتے ہو. میرے عزیزو، آج میں اپنے جوان بچوں سے مخاطب ہوں. میں آپ کو حالات کی طرف لے آنا چاہتا ہوں. تم اپنے موبائل کھول کر رات بھر انٹرنیٹ دیکھتے ہو. تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے گیم کے لیے اپنے گھنٹوں قربان کرتے ہو. تمہیں پتا بھی ہے امت آج کس قسم پرسی سے گزر رہی ہے. تمہیں اندازہ بھی ہے میرے نبی پاک کی امت کے ساتھ کیا کیا منصوبے بنائے جا چکے. ایک بات یاد رکھنا، رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یہتم بامرنا فلیس منا. جس نے صبح اس حالت میں کیا کہ میری امت کی فکر نہیں کیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہو میری امت میں سے نہیں ہے. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں، تم پوری دنیا کو دیکھ رہے ہو، آج کیا کیا نہیں بنایا گیا ہمارے متعلق. کیا تمہیں یہ ہنگامے نہیں جھنجھوڑتے؟ آج فلسطین کے بچوں کی چیخیں تمہیں نہیں دہلاتی؟ ملک شام، عراق، یمن، افغان، برما، یہاں تو پھاڑی ہوئی اوجڑیاں ہیں انسانوں کی. کیا یہ ہولناک حادثے تمہیں نہیں بیدار کرتے؟ کس انداز سے تم آج مگن ہو اپنے گیموں میں اور اپنے فیشن میں؟ آج تک تمہاری دنیا بدلتی کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے.
نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو. نبی پاک کی امانت ہو تم، سوچ کیوں نہیں رہے تمہارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے؟ آج یہاں ہندوستان میں موجود کچھ سنتوں نے جو لباس اوڑا ہوا ہے سنتوں کا، یہ بھگوا آتنکیوں نے یہ تک اعلان کیا کہ ہم یہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کریں گے، 20 لاکھ مسلمانوں کو ماریں گے، ملک شام بنا دیں گے، اس کو سیریا بنا دیں گے. یہ سب باتیں تو ہمارے کانوں سے گزر رہی ہیں نا. کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے. اور یہاں پر ہم دوہرا معیار بھی دیکھ رہے ہیں، حکومت کا بھی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی. پولیس والا جاتا ہے تو اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے تھپ تھپایا جاتا ہے، یہ تو ہمارے آدمی ہیں، ہمارے آدمی ہیں. اب مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، ان حالات میں کیا سونا تمہیں زیب دیتا ہے؟ کوئی چیز محفوظ نہیں رکھی گئی. چند دنوں پہلے یہ سلی ایپ، بلی ایپ نام سے جو عورتوں کا کاروبار چلانے کے لیے انٹرنیٹ پر مسلم عورتوں کی کردار کشی کی گئی. پتا ہے آپ کو؟ 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال کے نوجوان جنہوں نے ایپلیکیشن بنا کر کے ڈاؤن لوڈ بھی کروا دیا ہزاروں لوگوں سے. اس میں ہے کیا؟ نام چین مسلمان عورتوں کے ریٹ لگائے گئے ہیں. اس کا 1 لاکھ روپے، اس کے 50,000 روپے، اس کے 2 لاکھ روپے. عزت والی عورتیں ہیں اور صرف مسلمان عورتیں ہیں، یا وہ نیوز میڈیا سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں، یا بڑے بزنس سے جڑی ہوئی ہیں، یا کسی بیوروکریٹ سے جڑی ہوئی عورتیں ہیں. ان عورتوں کی پوری لسٹ نکال کر کے ایپ بنایا گیا کہ ان کی ڈیل ہو. نیلامی کی جا رہی ہے. مجھے وہ بات امام غزالی کی یاد آتی ہے. میں آج سے 8 سال پہلے ہبلی میں یہ بات اپنے مطالعے کی روشنی میں کہا تھا. امام نے کہا تھا، اے لوگو، اگر نبی پاک کی گستاخی تمہارے سامنے ہونے لگے اور تم خاموش رہ گئے ہیں تو اس دن کا انتظار کرنا جب تمہاری ماں اور بہنوں کی سر عام نیلامی کی جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکو گے. تمہاری ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر بیچا جائے گا، تم کچھ نہیں کر سکو گے. وہ حالات تو دیکھ رہے ہیں نا آج آگے. انٹرنیٹ کی دنیا پر ہماری ماں اور بہنوں کو نہیں بیچا جا رہا ہے، ان کی بولیاں لگائی جا رہی ہیں. سائبر کرائم نام سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایک پورا عہدہ موجود ہے. یہ چاہے تو 5 منٹ کے اندر ان ایپلیکیشنز کو ختم کر سکتے ہیں، اریسٹ کر سکتے ہیں. کسی کی تو پشت پناہی ہوگی، کسی کی تو. اور دھرم کے نام پر مسلمانوں کے قتل عام کی بات کی جائے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی. قرآن عظیم کی سر عام توہین کی جائے، انہیں کھلے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ سارے حالات تمہارے جگانے کے لیے ہیں. اے میرے عزیز بچوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ. تم آج بیدار ہو جاؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمہارے اعمال پہنچائے جا رہے ہیں. فرشتے بتاتے ہیں ہر ہفتے جا کر نبی پاک کی امت کے حالات. جس دن ہمارے حالات بتا رہے ہوں گے فرشتے حضور کو جا کر کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کی بچیوں عورتوں کا ریپ کیا جاتا ہے، آپ کی امت کا جوان رات بھر کھیل کود میں مصروف رہتا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے عزیز بچوں، آج میں جو کچھ بولتا ہوں یہ کوئی میری روایتی تقریریں نہیں ہیں. میں کوئی پیشاور مقرر بھی نہیں ہوں. پتہ نہیں میری زبان کب تک آزاد ہے اور کب ختم ہو جائے ہمیشہ کے لیے. مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ ساری فاشسٹ تنظیمیں اور طاقتیں میری گردن دبوچنے کے لیے انتظار میں بیٹھی ہیں کہ بہت اپنی قوم کو اٹھاتا ہے، بیدار کرتا ہے یا بولتا ہے. لیکن میں صرف اور صرف اتنا چاہتا ہوں، جس دن میں قبر میں جا کر سوؤں تو کم سے کم مجھے اتنا پچھتاوا تو نہ ہو کہ اللہ نے زبان دی تھی، طاقت دی تھی، چاہتا تو امت کو یہ امانت دے سکتا، نہیں دے کر کے آیا. اس بات کا پچھتاوا نہ ہو. اس لیے میرے عزیزوں تمہارے سامنے کھل کر کے بول لیتا ہوں. اور آخر میں صرف اتنا ہی میسج دوں گا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، اس رسول پاک کی طرف لوٹ آؤ. اسی میں کامیابی ہے. دنیا نے تمہیں بیوقوف بنا رکھا ہے، تمہیں پھٹی ہوئی جینز پہنا کر کے نچاتی اور کہتی ہے کہ تم فیشنیبل ہو. تمہیں چوٹیاں رکھوا دیا، تمہارے کانوں میں بالیاں پہنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں بنگڑیاں پہنا دیا. اے نوجوان، تو بیوقوف بن رہا ہے. دنیا تجھے مرد سے ہجڑا بنا دی.
اور عورت تک بنا دیا، اور تم پھر بھی کھلے عام فیشن کے نام پر ناچ رہے ہو. تمہیں پتا ہی نہیں ہے جنگل کے درندے بنانے پر تلے ہوئے ہیں. آپ نہیں دیکھتے مصر کی سرزمین عرب سرزمین ہے. ایک عالم دین نے آ کر کے کہا کہ یہاں پر ایک پارٹی چلتی ہے جس میں وائف سوائپنگ ہوتی ہے. مجھے پتا ہی نہیں تھا یہ کیا ہے. وائف سوائپنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی عورت کے ساتھ پارٹی میں آئے گا، 10 جوڑے ہوں 20 جوڑے ہوں، لیکن وہاں پر اپنی اپنی کار کی چابی رکھ کر کے گھمائی جائے گی. جو جس کی چابی اٹھائے گا اس کی بیوی کو لے کر رات گزارے گا. اس کو وائف سوائپنگ کہتے ہیں. یہ فیشنیبل لوگوں کی پارٹیاں ہیں. دنیا جنگل راج پیدا کرنا چاہتی ہے. اٹلی کی سرزمین پر ایک نے کورٹ میں مقدمہ کیا کہ میری بہن مجھے پسند ہے، میں اسی کے ساتھ شادی کر کے رہنا چاہتا ہوں. اسے اجازت دی گئی. ہالینڈ میں، نیدرلینڈ میں اور خود انڈیا میں مرد اس کے ساتھ رہنے پر قانونی حق مانگ رہا ہے کہ مجھے عورت اچھی نہیں لگتی اور میں مرد کے ساتھ ہی پوری زندگی گزاروں گا. ہومو سیکسولیٹی، گےازم کو یہاں پر پروموٹ کیا جاتا ہے. دنیا کیا بنانا چاہ رہی ہے انسانوں کو؟ ارے جنگل کے درندے بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتے جو انسانوں سے یہ سب کروانا چاہتے ہیں. ہماری بہنوں کو پورا لباس اتار کر کے نچایا گیا، اور اگر اس پر ہم بولیں تو ان کو لگتا ہے فنڈامنٹل ہے. پرانے خیالات کا آدمی ہے، عورتوں کے لباس سے چڑھتا ہے. اے میری نوجوان بچی، تیری لباس سے میں کیوں چڑھوں؟ تجھے پتا بھی نہیں کہ تجھے جنگلی بنانے پر یہ دنیا تلی ہوئی. تیرے پورے لباس کو اتار دیا انہوں نے، حیوانوں نے، اور تم اس کو فیشن کا نام دے رہے ہو. اسی لیے اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی ان دنیا داروں کے پیچھے چل کر ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. مولا نے قرآن میں سب فرما دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسوہ تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. اسی لیے میں عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، دیکھنا ہو تو سیریل اور فلموں کی نچنیوں کو نہ دیکھنا، اگر دیکھنا ہو تو سید الانبیاء کی دختر پاک کو دیکھنا. سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو، جن کے متعلق حدیث میں بھی ہے آج تو آج ان کی عزت ہے، کل قیامت کے دن بھی جب وہ گزر رہی ہوں گی 70,000 مومنہ عورتوں کے جھرمٹ میں، اس وقت بھی محشر میں ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہوگا، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ. اے محشر میں موجود لوگوں، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے. وہ شان قیامت کے دن ان کی ہے. عورتوں کو چاہیے کہ یہاں پر ناچنا، اپنے جسم کو دکھانا جس کو تم فیشن سمجھ رہے ہو، سوائے جہنم کی آگ کے کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملے گا. میں ان مردوں سے بھی کہوں گا جو اپنی عورتوں کو کھلے عام گھماتے ہیں. بہت سارے داڑھی ٹوپی والوں کو میں نے دیکھا ہے، نمازی ہیں لیکن ان کی عورتیں پارٹیوں میں ناچ رہی ہیں کھلے عام، اور اس مرد کی اس پر نہیں چلتی. میرے آقا نے فرمایا ایسا آدمی دیوس ہے اور جہنمی ہے، جہنمی ہے. میرے عزیزو، ان ماحولوں سے نکل آؤ، اس معاشرے سے نکل آؤ، اس معاشرے میں آ جاؤ جہاں سے گزرو تو مدینے کی خوشبو آنے لگ جائے، میرے نبی پاک کی آوازیں آنے لگ جائے. بس اتنا ماحول بنا لو. میری اتنی ہی گزارش ہے، پوری دنیا اگرچہ ٹارگٹ پر تم کو رکھے، یہ میرا چیلنج ہے، میرا چیلنج ہے. امریکہ ہو، رشیا ہو، چائنا ہو، انہوں نے پیٹروٹ میزائل کیوں نہ بنائے ہو، بموں کی دنیا میں انہوں نے پوری چاند تک پہنچنے کی بھی کوشش کی ہو، ساری طاقتیں جمع کر لیں، پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اے مسلمانوں، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا. شرط صرف اتنی ہے، اپنی گردن کو حضور کے قدموں میں نچھاور کرو. شرط صرف اتنی ہے، ان کنتم مؤمنین، ایمان لے آؤ، اور اللہ کی مدد ہے ہمارے ساتھ، اس کا وعدہ ہے ہم مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے. تمہیں پتا ہے مکہ کی پوری طاقتیں میرے نبی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، غار ثور میں میرے آقا موجود تھے، لیکن اللہ نے جب حفاظت کرنی تھی تو مکڑی کے جالے سے حفاظت فرمایا. وہ جب رب کائنات حفاظت کرے تو مکڑی کے جال سے بھی حفاظت فرماتا ہے. اس لیے آج بھی ہمارے لیے صرف ایک ہی بات ہے، تم ہو جاؤ پورے کے پورے مسلمان،
پورے کے پورے میرے مصطفیٰ کے غلام، پھر اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری تقریر کا خلاصہ، میرے بیان کا لب لباب، حاصل کلام صرف اتنا ہے، اس بات پر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔